هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم، تیسری فصل، در صرف معطل، معطل کے گردان کے بیان میں۔ یہ دوسرے باب کی تیسری فصل ہے، اور یہ دوسرے باب کی تیسری فصل معطل کے گردان کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے معطل کی تعریف کو پڑھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ معطل وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو۔ اور پھر معطل کی تین قسمیں تھیں: معطل فا، معطل عین اور معطل لام۔ تو اس تیسری فصل کے اندر صاحب کتاب معطل کے گردان کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں بنا کے حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارند۔ جان لیجئے کہ حرف علت کو کلام عرب میں ثقیل سمجھا جاتا ہے، بھاری سمجھا جاتا ہے۔ حرف علت الف واو یا۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ، اہل عرب، اپنے کلام میں حرف علت کو ثقیل اور بھاری سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جس کلمے میں حرف علت آ جاتا ہے اس کی تخفیف کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب اس تخفیف کے عمل کی کئی شکلیں ہیں۔ اس تخفیف کے عمل کے لیے مختلف راہیں تلاش کی گئی ہیں، اور ان کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں تاکہ ایک ضابطہ بن جائے، ایک قاعدہ بن جائے، بے اصولی نہ ہو۔ تو اہل عرب نے اس تخفیف کے تین طریقے تجویز کیے ہیں جو حسب موقع عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ان تین طریقوں میں سے پہلے طریقے کا نام ہے حذف، دوسرے طریقے کا نام ہے ابدال، اور تیسرے طریقے کا نام ہے اسکان۔ تو ہم پڑھتے ہیں، آگے صاحب کتاب نے اسی کو بیان کیا ہے۔ بنا کے حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارن، جان لیجئے کہ حرف علت کو کلام عرب میں بھاری سمجھا جاتا ہے۔ عظیم جہت، اسی وجہ سے گاہے ویرا حذف کنند، کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو تخفیف اس ثقیل کو ہلکا کرنے کے لیے، تخفیف کے لیے کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وگاہے بدل، اور کبھی اس کو بدل لیا جاتا ہے۔ تو حذف کرنے کی مثال صاحب کتاب نے نہیں دی ہے، لیکن دیکھیے بین السطور کے اندر لکھا ہے چوں قل۔ تو یہ قال یقول ہے نا، تو قال یقول سے فعل امر آئے گا اقعل، تو اقعل فعل امر آ رہا ہے، تو اس میں حرف علت ہے۔ تو حرف علت ہے الف اور واو، دو ہے، تو بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ اقعل، اس کو تلفظ کرنا بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو اس لیے اہل عرب نے اس میں حذف والے طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ اس ثقیل کو، بھاری پن کو دور کرنے کے لیے حذف کے طریقے کو اختیار کیا، اور اقعل سے اس کو قل بنا دیا۔ وگاہے ساکن، وگاہے بدل، اور کبھی بدل لیتے ہیں، تو اس کا نام ہے ابدال۔ اور ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ، ایک حرکت کی جگہ دوسرے حرکت کو لانا۔ جیسے قال، کہ اصل میں تھا قاوالا، قال اصل میں تھا قوالا۔
واو کو الف سے بدل دیا تو ہو گیا قالا. تو اس طرح ابدال کر کے بدل کر کے اس بھاری پن کو دور کیا گیا. وگاہے ساکن، اور کبھی ساکین کر دیا جاتا ہے. تو جیسے مثال ہے بین سطور کے اندر لکھا ہے یقولو، چوں یقولو، تو یقولو اصل میں تھا یقولو، یقولو، یعنی پیش جو قاف پر ہے وہ پیش قاف پہ نہیں تھا بلکہ واو پر تھا. تو واو کا ضمہ ما قبل کو دے کر واو کو ساکن کر دیا تو یقولو ہو گیا. تو یہاں پر اسکان یعنی ایک حرف کو ساکین بنا کر کلام کے اندر ثقل کو دور کیا گیا، بھاری کو دور کیا گیا. اب آگے بتا رہے ہیں وثقیل ترین ایشا واو اس، کہ حرف علت جو تین ہے الف واو یا، اور یہ کلام عرب کے اندر بھاری سمجھا جاتا ہے، مگر ان میں مراتب ہیں. سب سے زیادہ ثقیل واو ہے. وثقیل ترین ایشا واو اس، اور ان میں سب سے زیادہ بھاری واو ہے. پس یا پس الف پھر الف. تو سب سے زیادہ بھاری واو ہے، پھر یا ہے، پھر الف ہے. اب آگے الف اور حمزہ کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں. الف اور حمزہ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ الف ہمیشہ ساکن باشد بے زغطۂ زبان چوں ما والا. کہ الف اور حمزہ کے اندر پہلا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بے زغطۂ زبان. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ الف یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جو ساکن نہ ہو حمزہ ہو جائے گا. دوسرا فرق یہ ہے کہ الف بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے، الف کے اندر جھٹکا نہیں دیا جاتا ہے. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات معلوم ہوئی کہ حمزہ متحرک اور ساکن دونوں ہوتا ہے. جب الف صرف ساکن ہوتا ہے نا تو حمزہ متحرک اور ساکن دونوں ہوتا ہے، اور الف صرف ساکن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حمزہ یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. جب الف بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. وہ الف ہمیشہ ساکن باشد، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بے زغطۂ زبان بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. زغط کے مناتے ہیں تنگی کے، یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں جھٹکے کا. چوں ما والا، جیسے ما والا. تو ما کے اندر دیکھیں الف ہے تو یہ الف ساکن ہے نا، میم الف زبر ما، ساکن ہے الف، میم پر زبر ہے. اور جب ہم ما کو ادا کر رہے ہیں تو ما کے اندر جھٹکا بھی نہیں ہو رہا، ما نہیں ہو رہا ہے. اگر حمزہ ہوتا تو ما ہو جاتا. اسی طرح لا کے اندر بھی ہے. وہ ہرچہ متحرک باشد بصورت الف، اور جو کچھ متحرک ہو الف کی شکل میں، و یا ساکن، اور یا ساکن ہو. تو یہاں پہ جو واو کے اوپر یا جو دیا ہے نا، یہ یا سے یا مراد نہیں، یا کے معنی میں ہے، جس کو فارسی میں آیا کہتے ہیں، یعنی یا. تو وہ ہرچہ متحرک باشد، اور جو کچھ متحرک ہو بصورت الف، الف کی شکل میں، و یا ساکین، یا الف کی شکل میں ساکین ہو. بزغتہ بود، اور جھٹکے کے ساتھ ہو حمزہ باشد تو حمزہ ہوگا. یعنی یہاں سے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ یہ متحرک اور ساکن دونوں ہوتا ہے، اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. چوں امرا وسأل وقرأ ورأس. دیکھیں امرا سأل قرأ، اس کے اندر جو پہلا ہے یہ ہے حمزہ. حمزہ اس لیے ہے کہ یہ متحرک ہے، اس پر حرکت ہے، زبر ہے. سألہ میں جو ہے دکھ رہا ہے الف، یہ حمزہ ہے اس لیے کہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. قرأ کے اندر جو حمزہ دکھ رہا ہے یہ متحرک ہے، حمزہ ہے. اور رأسن کے اندر جو حمزہ دکھ رہا ہے یہ حمزہ ہے، یہ الف حمزہ ہے، اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا. رأسن بؤسن ذئبن. تو یہاں آپ کو الف اور حمزے کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. اب آگے ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حرف علت الف واو یا، الف یہ فتح سے زیادہ مشابہ ہے، فتح سے قریب ہے. واو یہ ضمے سے قریب ہے، اور یا یہ کسرے سے قریب ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں.
واو اخت ضمہ بود، اور واو ضمہ کی بہن ہے. ضمہ کی بہن یعنی ضمے کے مشابہ ہوتا ہے، پیش کے مشابہ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ واو کے اندر تھوڑا زیادہ پڑھتے ہوئے زیادہ کھینچتے ہیں اور پیش میں تھوڑا کم کھینچتے ہیں. تو واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کے مشابہ ہوتا ہے. والف اخت فتحہ، اور الف فتحہ کے مشابہ. و یا اخت کسرہ، اور یا کسرہ کے مشابہ ہوتا ہے. یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اس سے پہلے والے سبق کے اندر. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں. کہنے بیدا کے صرف معتل